حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ وصول کرنے والا تمہارے پاس سے خوش ہو کر واپس جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1802۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے حضرت سالم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے حضرت سالم رحمہ اللہ نے وہ دستاویز پڑھوائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں تحریر فرمائی تھی۔ امام زہری فرماتے ہیں، مجھے اس دستاویز میں یہ عبارت لکھی ہوئی ملی، 40 سے 120 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ ہے، اگر ایک بھی زیادہ ہو جائے تو 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں واجب الادا ہیں، اگر ان میں ایک بھی زیادہ ہو تو 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں ہیں، اگر اس سے زیادہ ہوں تو ہر 100 پر ایک بکری ہے۔ میں نے اس میں یہ حکم بھی پایا، الگ الگ ریوڑوں کو جمع نہ کیا جائے اور اکٹھے ایک ریوڑ کو الگ الگ نہ کیا جائے، اور مجھے اس میں یہ حکم بھی لکھا ہوا ملا، زکوٰۃ میں سانڈ وصول کیا جائے، نہ بوڑھا جانور اور نہ عیب دار جانور۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1805۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے جانوروں کی زکوٰۃ پانی پلانے کی جگہ وصول کی جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1806۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے، 120 تک یہی حکم ہے، اگر ایک زیادہ ہو جائے تو 2 بکریاں ہیں، 200 تک، اگر 200 سے ایک بکری زیادہ ہو تو 300 تک 3 بکریاں ہیں، اگر اس سے زیادہ ہوں تو ہر 100 میں ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے ڈر سے اکٹھے ریوڑ کو الگ الگ نہ کیا جائے اور الگ الگ ریوڑوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، اور ریوڑ میں شریک 2 افراد برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے حساب کتاب کر لیں، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل کو بوڑھا یا عیب دار جانور نہ دیا جائے اور نہ سانڈ دیا جائے، الا یہ کہ زکوٰۃ دینے والا چاہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1807۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے معاملے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ روک لینے والے کی طرح ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1808۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، حق کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کی طرح ہے، حتیٰ کہ گھر واپس آ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1809۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زکوٰۃ کے مسئلے پر ان کی بات چیت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں خیانت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے نہیں سنا، جو کوئی اس میں سے ایک اونٹ یا ایک بکری کی خیانت کرے گا، قیامت کے دن اسے اپنے اوپر لادے ہوئے حاضر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں سنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1810۔ حضرت ابراہیم بن عطا اپنے والد عطا بن ابو میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا گیا۔ جب وہ اپنے فرائض انجام دینے کے بعد واپس مدینے آئے تو انہیں کہا گیا، مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم نے وہیں سے وصول کیا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وصول کیا کرتے تھے، اور وہیں دے دیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1811۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1812۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1813۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھیتیاں بارش اور چشموں سے سیراب ہوں ان میں 10واں حصہ ہے، اور جسے پانی کھینچ کر دیا جائے اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1816۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جسے بارش، ندیوں اور چشموں سے پانی ملے یا جو زمین نمی سے سیراب ہو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جسے جانوروں پر پانی لا کر سینچا جائے اس میں 20واں حصہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1817۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو ان سے یہ طے کیا کہ زمین اور تمام سونا چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ خیبر والوں نے کہا، ہم لوگ زمین کی کاشت اور دیکھ بھال سے زیادہ واقف ہیں، تو یہ زمین ہمیں کاشت کے لیے اس شرط پر دے دیجئے کہ ہم اس میں زراعت کا کام کریں اور پھلوں کا نصف ہمارا نصف تمہارا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر وہ زمین دے دی۔ جب کھجوروں کے پھل اتارنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کھجوروں کے پھل کا اندازہ لگایا۔ مدینے والے اندازہ لگانے کو خرص کہتے تھے، اور فرمایا، اس باغ میں اتنا پھل ہے۔ انہوں نے کہا، ابن رواحہ، آپ نے صحیح مقدار سے زیادہ اندازہ لگایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، تب میں کھجوروں کا اندازہ لگا کر جو مقدار متعین کرتا ہوں اس کا نصف تمہیں دے دوں گا۔ انہوں یعنی یہودیوں نے کہا، یہی حق ہے، اسی پر آسمان اور زمین قائم ہے، اور کہا، ہم اتنا ہی لینے پر راضی ہیں جتنا آپ کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1820۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کسی آدمی نے کھجور کے خوشے یا ایک خوشہ مسجد میں لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اس خوشے کو کھٹ کھٹ چھڑی مارنے لگے، اور آپ فرما رہے تھے، اس صدقے والا چاہتا تو اس سے بہتر صدقہ دے سکتا تھا۔ اس صدقے کا مالک قیامت کے دن نکمی کھجوریں ہی کھائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1821۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور نکمی چیزیں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا، یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار کی عادت تھی کہ جب کھجور کے درختوں کا پھل اتارا جاتا تو وہ اپنے باغوں سے کھجوروں کے چند خوشے صدقے کے طور پر نکالتے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی پر لٹکا دیتے۔ نادار مہاجر ان میں سے حسب ضرورت کھا لیتے۔ بعض اوقات کوئی آدمی ان میں نکمی کھجوروں کا خوشہ بھی شامل کر دیتا اور یہ خیال کرتا کہ اتنے بہت سے رکھے جانے والے خوشوں میں اس کا یہ خوشہ دینے سے بھی گزارا ہو جائے گا۔ جن افراد نے ایسا کیا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، نکمی چیز کا قصد نہ کرو کہ اس میں سے تم خرچ کرتے ہو، یعنی نکمی کھجوریں دینے کا قصد نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم خود انہیں نہیں لیتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر لو، یعنی اگر وہ کھجوریں تمہیں تحفے کے طور پر دی جائیں تو تم انہیں قبول نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ دینے والے کی شرم سے قبول کر لو۔ تمہیں یہ ناراضی محسوس ہوگی کہ اس نے تمہیں تحفے میں وہ چیز بھیجی ہے جو تمہارے کام کی نہیں، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات سے بے نیاز ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1822۔
حضرت ابو سیار مطعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس شہد کی مکھیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انہیں میرے لیے خاص کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے لیے خاص کر دیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1823۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا عشر وصول کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1824۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے طور پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو دینے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر لوگوں نے 2 مد گندم کو اس کے برابر قرار دے لیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1825۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر آزاد غلام مرد اور عورت پر فی کس 1 صاع جو یا 1 صاع کھجوریں صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1826۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو لغو اور نامناسب باتوں کے گناہ سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ جس نے نماز عید سے پہلے یہ ادا کر دیا اس کا یہ قبول شدہ صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے، صدقہ فطر نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1827۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب زکوٰۃ کے احکام نازل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر کا دوبارہ حکم نہیں دیا اور منع بھی نہیں فرمایا، البتہ ہم لوگ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1828۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم صدقہ فطر کے طور پر 1 صاع غلہ، 1 صاع خشک کھجوریں، 1 صاع جو، 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع ادا کیا کرتے تھے۔ ہم اسی طریقہ کار پر عمل کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کے پاس مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے لوگوں سے جو خطاب فرمایا اس میں یہ بھی کہا میرے خیال میں تو شام کی گندم کے 2 مد ان چیزوں کے 1 صاع کے برابر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس قول پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو جب تک زندہ ہوں ہمیشہ اسی طرح پورا صاع ادا کرتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کیا کرتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1829۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع خشک کھجور یا 1 صاع جو یا 1 صاع سلط یعنی ایک قسم کے جو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1830۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میری جانب سے اپنے خاوند پر اور اپنے زیر کفالت یتیموں پر خرچ کرنا صدقے کے طور پر کافی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو 2 ثواب ملیں گے، صدقہ کرنے کا ثواب اور رشتہ داروں سے نیکی کا ثواب۔ ایک دوسری سند سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے اسی طرح مروی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1834۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میرے لیے یہ صدقہ کافی اور درست ہوگا کہ میں اپنے خاوند کو صدقہ دے دوں کیونکہ وہ نادار ہیں، اور اپنے یتیم بھتیجوں کو دے دوں اور میں ان کا فلاں فلاں خرچ برداشت کرتی ہوں اور ہر حال میں ان سے مالی تعاون کرتی ہوں؟ راوی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ راوی نے کہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں سے کام کرنے والی ہنرمند خاتون تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1835۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر سے اور وہ ہشام کے دادا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا رسی لے کر پہاڑ پر جانا اور وہاں سے ایندھن کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لانا، اسے بیچ کر اس کی قیمت پر قناعت کرنا، اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، وہ اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1836۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون میری ایک بات پر پابندی سے عمل کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہے، میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کچھ نہ مانگنا۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ہوتے اور کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے تھے کہ یہ پکڑانا، بلکہ خود اتر کر پکڑ لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1837۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں سے ان کی دولت مانگتا ہے، وہ تو جہنم کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے، یعنی اسے اختیار ہے کہ کم طلب کرے یا زیادہ مانگ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1838۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ نہ مالدار کے لیے حلال ہے اور نہ طاقتور تندرست آدمی کے لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1839۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 افراد کے علاوہ کسی امیر آدمی کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کھانا حلال نہیں۔ نمبر 1، صدقہ وصول کرنے والا سرکاری ملازم۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا مجاہد۔ نمبر 3، وہ دولت مند جو صدقے کی چیز اپنے مال کے بدلے خرید لیتا ہے۔ نمبر 4، یا یہ صورت کہ کسی فقیر کو صدقہ دیا گیا اور اس نے وہ کسی غنی کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ اور نمبر 5، دیوالیہ یعنی مقروض۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1841۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پاک چیز کا صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک یعنی حلال اور عمدہ چیز ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگرچہ ایک ہی کھجور ہو، وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اس چیز کو اس صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیڑے کو یا اونٹ یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1842۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، جبکہ بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ سامنے نظر اٹھائے گا تو اسے سامنے آگ نظر آئے گی، دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے۔ لہٰذا جو شخص آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور ہی دے سکتا ہے، یعنی زیادہ کی طاقت نہیں، وہ یہی کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1843۔
حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1844۔ حضرت علقمہ بن قیس رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں الگ لے گئے، میں پاس بیٹھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں ایک کنواری لڑکی سے آپ کی شادی کروا دوں جس سے آپ کو گزرے وقت کی کچھ باتیں یاد آ جائیں؟ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں جس کے لیے وہ انہیں الگ لے گئے تھے، تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں حاضر ہوا تو وہ فرما رہے تھے، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اچھی بات ہی کہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اس کی وجہ سے نظر نیچی رہتی ہے اور جسم بدکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1845۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1847۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے نکاح رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے تو ہم لوگ خسی ہو جاتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1848۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاح رہنے سے منع فرمایا۔ زید بن اخزم نے یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کو بیویوں اور اولاد والا بنایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1849۔ حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، خاوند پر عورت کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب کپڑا پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کہے، اور گھر ہی میں اس سے علیحدگی اختیار کیے رکھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1850۔ حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ اس میں آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی، پھر فرمایا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہیں ان پر اس کے سوا کوئی اختیار نہیں، الا یہ کہ وہ واضح بے شرمی کا کوئی کام کریں۔ اگر وہ ایسی حرکت کریں تو ان سے بستروں میں الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، لیکن سخت پٹائی نہ ہو۔ اس تنبیہ کے نتیجے میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو ان پر سختی کرنے کی راہ تلاش نہ کرو، یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے،
تمہاری عورتوں پر تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اسے نہ بٹھائیں جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں اس فرد کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو، تم پر عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1851۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں شام میں گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ تعظیم اور احترام کا یہ طریقہ اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو۔ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہو اور خاوند اس سے خواہش کا اظہار کرے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1853۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1854۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا عارضی فائدے کی چیز ہے اور دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1855۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سونے چاندی کے بارے میں حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا ہم کون سا مال حاصل کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں یہ مسئلہ معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو تیز چلایا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ ثوبان فرماتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو اور ذکر کرنے والی زبان اور مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں مرد کی مدد کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کسی سے اس کے مال کی وجہ سے، کسی سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی سے اس کی دینداری اور نیکی کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت کے حصول میں کامیاب ہو جا، تیرا بھلا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1858۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا۔ اس کے بعد جب میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے فرمایا جابر کیا آپ نے شادی کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا بیوہ سے۔ فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی جس سے تم دل بہلاتے؟ میں نے کہا میری کئی بہنیں تھیں، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تب یہ بات درست ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1860۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1863۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
جا کر اسے دیکھ لو، امید ہے کہ تم دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے موافقت کا ذکر فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1865۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خاتون کا ذکر کیا کہ میں اس سے نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر اسے دیکھ لو، امید ہے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ میں ایک انصاری خاتون کے ہاں گیا اور اس کے والدین سے اس کا رشتہ طلب کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنایا۔ یوں محسوس ہوا کہ اس کے والدین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ مرد اس لڑکی کو دیکھے۔ لڑکی پردے میں تھی۔ اس نے یہ بات چیت سن لی، چنانچہ اس نے کہا، اگر تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھ لے، ورنہ میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ جھوٹا بہانہ بنا کر مجھے نہ دیکھنا۔ اس نے گویا اس بات کو بہت بڑا سمجھا، یعنی سنتے ہی اعتبار نہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سچ کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دیکھ لیا، پھر میں نے اسے شادی کر لی۔ پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہم آہنگی پیدا ہو جانے کا ذکر فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1866۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1867۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1868۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری عدت ختم ہو جائے تو مجھے بتانا۔ عدت ختم ہونے پر انہوں نے آپ کو اطلاع دی۔ انہیں حضرت معاویہ، ابو جہم، ابن سخیر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے نکاح کے لیے پیغام بھیجے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تو مفلس آدمی ہیں، ان کے پاس مال نہیں۔ ابو جہم عورتوں کو بہت مارتے ہیں، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ بہترین ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر کے کہا، اسامہ اسامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے ان سے نکاح کر لیا، پھر مجھ پر رشک کیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1869۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ اپنی ذات پر اپنے والی یعنی سرپرست سے زیادہ اختیار رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کنواری بات کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1870۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ کا نکاح اس سے مشورہ کیے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے، اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1871۔ حضرت عدی بن عدی کندی رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ اپنی رضامندی کا زبان سے اظہار کرے، اور کنواری کی رضامندی کی علامت اس کا خاموش رہنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1872۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید انصاری اور حضرت مجمع بن یزید انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے خاندان کے ایک شخص حضرت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس نے اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو پسند نہ کیا،
چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ آپ نے اس کے والد کا کیا ہوا نکاح کالعدم قرار دے دیا۔ تب اس نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ لڑکی سیب یعنی بیوہ یا طلاق یافتہ تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1873۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک نوجوان لڑکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ایک نوجوان لڑکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے تاکہ میرے ذریعے سے اس کا مقام بلند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو قبول کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1874۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے جبکہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح قائم رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔ ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1875۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی۔ ہم ہجرت کر کے مدینے آئے تو بنو حارث بن خزرج کے محلے میں ٹھہرے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے بخار آیا تو میرے سر کے بال جھڑ گئے، حتیٰ کہ کندھوں تک لٹکے ہوئے تھوڑے سے بال رہ گئے۔ ایک دن میں جھولا جھول رہی تھی اور میرے ساتھ چند سہیلیاں بھی تھیں کہ میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر مجھے آواز دی۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے تک لے آئیں۔ میری سانس پھول رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرا سانس کچھ ٹھیک ہو گیا۔ امی جان نے پانی لے کر میرا سر منہ دھویا، پھر مجھے گھر کے اندر لے گئیں۔ دیکھا تو گھر میں چند انصاری خواتین موجود تھیں۔ انہوں نے کہا، علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر، خیر و برکت کے ساتھ آؤ، تمہاری قسمت اچھی ہو۔ امی جان نے مجھے ان خواتین کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میری حالت کو درست کیا، یعنی کنگھی پٹی کی اور زیب و زینت کر کے دلہن بنا دیا۔ مجھے تبھی پتا چلا جب چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور خواتین نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1877۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر 7 برس تھی، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ام المومنین کی عمر 18 سال تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1877۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس کے والد کی وفات کے بعد میرے ماموں حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس لڑکی کے چچا تھے اس سے مشورہ لیے بغیر مجھ سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس نے ان کے کیے ہوئے رشتے کو پسند نہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا نکاح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے۔ چنانچہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا نکاح فسخ کر کے اس کا نکاح ان یعنی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1878۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل یعنی کالعدم ہے۔ اگر مرد اس سے مقاربت کر لے تو اس کی مقاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اگر ان سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے
تو جس کا کوئی ولی یعنی سرپرست نہ ہو بادشاہ اس کا ولی یعنی سرپرست ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1879۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، جس کا ولی نہ ہو بادشاہ اس کا ولی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1880۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی یعنی سرپرست کے بغیر نکاح نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1881۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، بدکار عورت ہی اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1882۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور شغار یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے، تم مجھ سے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کر دو، اس کے عوض میں تم سے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کر دوں گا، اور ان دونوں عورتوں کا حق مہر کچھ نہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1883۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1884۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں کوئی شغار نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1885۔ حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا، آپ کے ازواج مطہرات کا حق مہر 12 اوقیہ اور نش تھا۔ کیا تجھے معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے؟ وہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے، یا کل مقدار 500 درہم ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1886۔ حضرت ابو العجفہ سلمی رحمہ اللہ سے روایت ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتوں کے حق مہر میں غلو نہ کرو۔ اگر یہ کام یعنی بہت زیادہ حق مہر مقرر کرنا دنیا میں عزت کا باعث ہوتا یا اللہ کے ہاں تقوی اور نیکی کا کام شمار ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے تھے کہ ایسا کرتے۔ 12 اوقیہ سے زیادہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو حق مہر دیا اور نہ آپ کی کسی بیٹی کو ملا۔ آدمی اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ حق مہر مقرر کر لیتا ہے، بعد میں اس کے دل میں بیوی سے نفرت کا باعث بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں نے تیرے لیے مشکیزے کی رسی اٹھائی یا مشک کا پسینہ برداشت کیا۔ ابو العجفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں مولد عربی تھا، اس لیے اس محاورے کو نہیں سمجھ سکا۔ معلوم نہیں علق القربہ یعنی مشک کی رسی یا عرق القربہ یعنی مشک کا پسینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1887۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کون نکاح کرے گا؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسے حق مہر دو، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہو۔ اس نے کہا، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے جو قرآن یاد ہے میں نے اس کے عوض اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1889۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور خلوت سے پہلے فوت ہو گیا اور اس نے حق مہر کا تعین بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو حق مہر بھی ملے گا اور خاوند کی میراث بھی ملے گی
اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی۔ حضرت معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے حضرت بروا بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں یہی فیصلہ دیا تھا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر بن ابو شیبہ نے ایک دوسری سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1891۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ نحمدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائی سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت سے محروم رکھے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1893۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام میں فرق نکاح کے موقع پر دف اور بلند آواز کا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1896۔ حضرت ابو حسین خالد مدنی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عاشورے کے دن ہم مدینے میں تھے، لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور گیت گا رہی تھیں۔ ہم حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا، میری شادی کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس 2 لڑکیاں گیت گا رہی تھیں اور شعروں میں میرے ان بزرگوں کا ذکر کر رہی تھیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ وہ جو شعر پڑھ رہی تھیں ان میں یہ فقرہ بھی تھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، یعنی ہمارے اندر ایک نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہ کہو، کل کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1897۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ شعر ترنم سے پڑھ رہی تھیں جو انصاریوں نے جنگ بواس کے موقع پر ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ وہ پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی راگ کا کیا کام؟ یہ عید الفطر کا دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1898۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حصے یعنی ایک محلے یا گلی سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ بچیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، ہم قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے اچھے ہمسائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1899۔